بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارسل وائس کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 9 صورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ عمران، سورہ المائدہ، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین میں آیا ہے، لیکن کہیں بھی ان کی تخلیق کے زمانے یا زمین پر اتارے جانے کی تاریخ کا ذکر نہیں ملتا۔ روایت ہے کہ تخلیق انسان کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی۔ زمین نے جب کئی بار فرشتوں کو مٹی دینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی اسرائیل کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ وہ سیاہ، سرخ اور سفید مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ نوح انسانی مختلف رنگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ آدم کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس نے اسے عدیم زمین سے بنایا، پھر اس مٹی کا گارا تیار کیا گیا جس میں مدتوں خمیر اٹھتا رہا۔ یہ عمل 40 سال تک ہوتا رہا، پھر 40 سال اسی طرح چھوڑے رکھا تاکہ اس میں فطری طور پر جو تبدیلیاں ہونی ہیں وہ ہو جائیں۔ پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، لیکن اس میں روح نہیں پھونکی اور 120 سال تک یوں ہی رہنے دیا۔ بعض اقوال کے مطابق یہ مدت بھی 40 سال کی تھی، یعنی کچھ روایت کے مطابق گارے سے پتلے تک کی مجموعی عمر 120 سال اور بعض کے مطابق 200 سال تھی۔ یہ پتلا سوکھی کھنکھناتی ہوئی ٹھیکے جیسی مٹی کا تھا، لیکن اسے دلکش اور حسین و جمیل شکل و صورت عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی۔ کہا جاتا ہے کہ روح نے ابتدا میں اس اندھیرے پتلے کے اندر جانے سے انکار کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے روح سے وعدہ کیا کہ ایک معینہ مدت اس خاکی پتلے کے اندر گزارنے کے بعد اسے واپس بلا لیا جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی روح واپس آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ تاہم یہ امر ذہن نشین رہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت روح عالم ارواح سے آتی ہے، لیکن موت کے وقت وہ عالم برزخ میں جاتی ہے۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کرے، کیونکہ یہی وہ جسد خاکی تھا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ عزازیل نے جو اس وقت کا فرشتوں کا سردار تھا، اس نے اس حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ اور مٹی کا بھلا کیا مقابلہ، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ، یہ تیرا حکم ہے تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم سے قبل زمین پر انتہائی سرکش اور باغی جنوں کی حکومت تھی۔ عزازیل انہی میں سے ایک تھا، مگر وہ عبادت گزار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اسے جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں شامل کیا اور بعد ازاں ان کا سردار مقرر کر دیا۔ لیکن جب اس نے سجدہ کرنے کے حکم سے سرتابی کی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو شیطان قرار دے دیا اور آسمانوں سے نکل جانے کا حکم دیا اور اسے ابلیس کے لقب سے نوازا گیا۔ ابلیس نے توبہ و ندامت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ قیامت تک مجھے مہلت دے اور اس مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور کر لی، چنانچہ ابلیس نے یہ بھی کہا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں تا قیامت اسے گمراہ کرتا رہوں گا، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان آج بھی انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ معزز ناظرین، تاریخ کے اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ یہاں سے آگے حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ جو آنے والے تمام ایپیسوڈز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ نگہبان۔